شروع میں یہاں ایک بھینس پلی تھی، تو ہمارے ساتھ قریب میں ہمارے پڑوسی تھے، ان کی بیوی آئی ہمارے گھر اور ہمارے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی ہے، اور KMC سے اجازت لی؟ گھر والوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مولانا صاحب کو پتہ تھی۔ میں جب گھر آیا، گھر والوں نے کہا کہ اس طرح پڑوسن کا نام یہ ہے کہ وہ آئی تھی اور اس نے اس طرح بات کہی ہے کہ یہ ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی ہے۔ تو میں نے کہا جب دوبارہ آ جائے مجھے بلا لو۔ وہ جب دوبارہ 2-3 دن میں آئی، وہ اس کے لیے نہیں آئی، ویسے آتی تھی، لیکن یہ بات اس نے کہی تھی۔ میں آیا گھر، میں نے کہا بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ کہی آپ نے ریزیڈنٹ ایریا میں رہائشی علاقے میں بھینس پالی ہے، KMC سے اجازت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تم نے جو گھر پر اتنا بڑا کتا بٹھایا ہے اور ٹیلی ویژن لگایا ہے، اس کی اجازت دی ہے شریعت سے؟ تو وہ ہنس پڑی، اس نے کہا نہیں خیر، اس پر تو پاکستان میں پابندی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان کی حیثیت سے پاکستان کی اطاعت ضروری ہے، شریعت کی ضروری ہے۔ کچھ باتیں اس نے کہی، کچھ میں نے کہی، وہ چلی گئی۔ میں نے کہا ایک بات سنو، تم KMC میں درخواست لگواؤ اجازت ہے کہ وہ بھینس پر میری گرفت کر لے، اور میں اپنے خدا سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو جو ہے نا کتا پالنے اور ٹیلی ویژن رکھنے کی سزا جلدی دے۔ دیکھتے ہیں کون سی درخواست پر جلدی کارروائی ہوتی ہے۔ 2-4-5 دن گزرے، اس کا خاوند جو تھا، یہ محلے والے سن رہے، سب سمجھتے ہیں، وہ PIA میں بڑا افسر تھا، ہمارا بڑا مخلص دوست تھا، لیکن اس کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ تو وہ یہاں آ رہا تھا میرے سامنے، یہ دارالحدیث کے سامنے، اس زمانے میں یہاں پودے ہوتے تھے، باغ تھا، باہر چارپائی لگی ہوتی تھی، وہ یہاں بیٹھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ پرسوں ترسوں اس کی بیوی سے بات چیت ہوئی ہے، یہ شاید اس کی وضاحت کرنے یا مزید اس کی طرف سے جنگ کرنے آیا۔ میں تیار ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ گھر والوں نے کچھ باتیں آپ سے کہی ہے، میں اس کی معذرت کرنے آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ خیریت؟ کہ جس دن سے آپ کی ان سے بات ہوئی ہے، اس دن سے میری طبیعت خراب ہوئی، اور PIA سے مجھے نوٹس ملا ہے کہ پہلے علاج کرو پھر کام پر آؤ۔ ان کو جب یہ پتہ چلے نا کہ کام ختم ہو رہا ہے، بس آسمان و زمین ان کے ختم ہو گئے۔ جو بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہے سب وہیں سے لیتے ہیں۔ تو میں حکیم مرسلین کے پاس گیا اور اس سے میں نے مشورہ کیا، اس نے مجھے ایک صفوف تجویز کیا ہے کہ یہ کھا لو، اور اس کے لیے بھوری بھینس کا دودھ بتایا ہے۔ دیکھ خدا کو، کہ بھوری بھینس کے دودھ لینے کے لیے سرور صاحب کے پاڑے پڑ گئے، ضیاءالحق کالونی کے کونے پہ پاڑا ہے، ہمارا دوست ہے، وہ فوت ہو گئے، بیٹے ہیں ان کے۔ کہ وہاں میں ان کے پاس گیا کہ بھوری بھینس کا دودھ چاہیے، اس نے کہا ایک ہی بھوری بھینس تھی، مولانا صاحب لے گئے۔ اب میں سمجھ گیا کہ شاید آپ نے میری گھر والی کو کہا بھی تھا کہ تم KMC سے میری بحث اٹھواؤ اور میں اپنے خدا سے تمہیں پٹواتا ہوں۔ تو میں معافی مانگنے آیا ہوں کہ آپ درگزر کر لیں، اور معافی کی 2 سزائیں بھگتنے کے لیے تیار۔ ایک تو میرے ساتھ جو آپ کی مشترک دیوار ہے، یہ دیوار توڑ دیا، اور بھینس ہمارے گھر کے اندر پالی، وہاں جگہ بنائی، اجازت آپ اجازت دیں میں خود دیوار توڑواتا ہوں اور آپ کی بھینس وہاں کھڑی ہوگی ہمارے بنگلے میں۔ اور دوسرے یہ کہ 10,000 روپے نکال کے رکھے کہ یہ آپ ایک اور خریدیں۔ یہ کہہ کر، اور اس کی آنکھوں میں بڑے موٹے موٹے آنسو تیر گئے، میرا دل بالکل نرم ہوا۔ میں اٹھا اور ان کو میں نے کہا یہ پیسے آپ رکھیں، اور جو بھینس آئی ہے یہی بہت ہے۔ اور بھینس الحمدللہ بہت بڑی جگہ یہی کھڑی رہی، کوئی ایسی بات نہیں۔ بی بی نے اپنے حساب سے بات کہی، ہم نے بھی جواب عرض کیا
میں دعا کرتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں گھر گیا اور جتنا دودھ اس کا صبح نکلا ہوا تھا پورے بالٹی بھری پوری اٹھا کے باہر لے آیا. میں نے کہا یہ آپ لے جائیں. 2 یا 3 دن اس نے دوا کھائی, اگلے دن رپورٹ صحیح آ گئی کہ ٹھیک ہو گئی. لکم فیہا جمال, ان حیوانات میں بھی خدا نے تمہارا حسن و سجاوٹ ہے. ہین تریحون و ہین تسرحون. والانعام خلقها لکم, اور مویشی بھی اس نے پیدا کی تمہارے لیے. والانعام یعنی خلق الانسان والانعام, اس نے انسان کو بھی پیدا کیا. طبقے دیکھو آسمان و زمین کو, یعنی وہاں بھی کوئی نہیں, سب مخلوق. انسان کو پیدا کیا, انسان سب مخلوق, کوئی متصرف نہیں. والانعام, اور مویشیوں کو. ہندوؤں کا بھی رد ہے جو گائے کو مذہبی چیز سمجھ کر اس کو خدا سمجھے ہیں. خلقہا لکم, یہ بھی پیدا کیا تمہارے لیے. لکم فیہا دفع, تمہارے لیے اس میں سردی کا توڑ ہے. دفع, سردی کا توڑ کیا مطلب؟ یعنی اس میں اس کے چمڑے سے کوٹ بنتے ہیں, قسم قسم کے عبائیں بنتی ہے, واسکٹ بنتی ہے, بعض جانوروں کے اون اور روئی سے گرم شیدیں بنتی ہے, پوستین, اور سردی کا توڑ. نیو کراچی میں ایک جگہ ہے کالی مارکیٹ, وہاں ایک پختون وہ کباڑ بیچتا تھا, کباڑ. تو وہ جیسے ان کا طریقہ ہوتا ہے, لو لے لو لے لو, 50 کا 5 پہ لے لو, سردی کا دشمن ہے. لے لو بھائی, 50 کا 5 پہ لے جاؤ, یہ سردی کا دشمن ہے. لکم فیہا دفع, سردی کا دشمن ہے, ہمارا نقصان ہے, تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی اتنا سستا مل رہا ہے 50 کا 5 پہ. لکم فیہا دفع, تمہارے لیے اس میں سردی کا توڑ ہے. ومنافع, اور بڑی کارآمد چیزیں ہیں. اور دہی بنتی ہے, مکھن نکلتا ہے, گھی حاصل ہوتا ہے, لسی و چھاچ بنتے ہیں. اور کتنے کام ہیں. کسی کٹی سے پوچھو, کٹی کان ہے قوم ہے, کٹی کان, وہ چمڑے کا کام کرتے ہیں. ان سے ذرا چنوٹیوں سے پوچھو اور کتنے کام ہے. عمر بھائی سے پوچھو, وہ بتائے گا کہ ایک چمڑے سے کتنی چیزیں بنتی ہے. ہم تو ایک ہی کام جانتے ہیں کہ وہ منہا تاکلون, اور اس میں سے تم کھاتے ہو. ہم تو بس وہی ایک کام جانتے ہیں, گائے ہو یا بھینس, بکری ہو یا بھیڑ, مرغی ہو یا اونٹ, لیکن وہ منہا تاکل, اس میں سے تم کھاتے ہو. اشارہ ہے کہ ہر حیوان حلال میں, 7 چیزیں حرام ہیں, سب نہیں کھا سکتے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جس وقت شام کو لے آتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے لے چلتے ہو. اور قرآن کو دیکھو ذرا, پہلی بات تو یہ کہ حلال جانور پالنا سجاوٹ ہے, زیب و زینت ہے. خشتا بنگلائی اور ڈوڑے کی غٹا میں خولاڑائی غٹا اولاندی حالا خشتا خرونائی وڑا پڑا تو بنگلا لفن گئی چکھا غٹا میں خبر پختنو دا رواج دے. پختنو پکور کی چکل میخ ولاڑائی تو بس آئی گیا گورنر پروام رکھے. پھر پیخ پلی چائے پہ ڈیری ماستب کچھ گوڑی ڈیری سکو مرس. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اور اس میں تمہارے لیے جمال ہے. بھینس خوبصورت, گائے شاندار گھر کے سامنے کھڑی ہو, منافع پر نظر ہوتی ہے. ہمیشہ قیمتی انسان قیمتی چیزوں پہ نظر رکھتا ہے. اور پھر عجیب بات یہ فرمائی کہ شام کو لے آنا اس کو پہلے ذکر کیا, اور جنگل میں چرنے کے لیے لے جانا اس کو بعد میں ذکر کیا. کیونکہ جنگل اگر چلی گئی گائے اور بھینس شام کو نہ آئی, گم ہوئی, تو نقصان ہے نا. تو سب سے پہلے فوائد ذکر ہوتے ہیں. فرمایا حین تریحون, جس وقت تم شام کو لاتے ہو. اور پھر دیکھو صبح جب جانور چلتے ہیں تو تن خالی, کمزور, بھوکے, شام کو ایسے شاندار سے پیٹ بھرے ہوئے, تن چھڈے, دودھ سے لبریز, تو دیکھنے کا نظارہ اس وقت ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, اور تمہارے لیے اس میں سنگار ہے, سجاوٹ ہے.
جس وقت یہ شام کو لے آتے ہو اور اس وقت صبح چرنے لے جاتے ہو.